بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم کچھ ادبی اصطلاحات کے بارے میں پڑھیں گے۔ آورت، سوچ وچار کے بعد شعر کہنا، یعنی شاعر باقاعدہ ارادہ رکھے، پھر وہ ایک موضوع سوچے، پھر اس کے بعد اس کی فکر کرے، فکر سکون میں بیٹھے اور پھر شعر کہے۔ شعر کہنے کے بعد بھی اس کا کام ختم نہ ہو جائے، بلکہ اس کے لفظ و بیان اور ترتیب و تنظیم پر غور و غوض کرے اور اسے بہترین پیرایہ میں ڈالنے کی کوشش کرے، تو یہ کہلائے گا آورت۔ یعنی شاعر جب ارادی طور پر اپنی مرضی سے بہترین تنظیم میں اور ترتیب میں شعر کہے گا، وہ آورت کہلائے گا۔ اس کی متضاد ہے آمد۔ آمد کا مطلب ہے غیر ارادی طور پر بغیر سوچے سمجھے شعر موضوع کرنا۔ تو آورت مکمل کوشش کے بعد لفظ و بیان، ترتیب و تنظیم پر غور و فکر کر کے شعر کہنا، اور آمد غیر ارادی طور پر شعر کہنا۔ اگلی اصطلاح ہے ابتذال۔ ابتذال کلام میں غیر مہذب، سوکیانہ اور بازاری الفاظ کا لانا، ایسا مضمون کہنا جو شائستگی سے بعید ہو، یعنی ادب و آداب کے لحاظ سے مناسب نہ ہو، بازاری الفاظ ہوں، غیر مہذب الفاظ ہوں، اس کا انداز سوکیانہ ہو، تو یہ اصطلاح کہلائے گی ابتذال۔ آج کی اگلی اصطلاح ہے استعارہ۔ استعارہ علم بیان کی اصطلاح ہے جس کا معنی ادھار لینا ہے۔ اب استعارہ میں ہم کسی شے کے لوازمات، مکمل لوازمات اور خصوصیات کو کسی دوسری شے سے منسوب کرتے ہیں، یہ استعارہ کہلائے گا۔ یعنی استعارہ میں ہم اس شے کو مکمل پوری طور پر ادھار لے لیتے ہیں۔ جیسے وہ چاند ہے، چاند آ رہا ہے، تو لوازمات جو ہیں اور خصوصیات مکمل ادھار لینا، استعارہ جو ہوتا ہے غیر حقیقی ہوتا ہے، وہ کہلائے گا استعارہ۔ آج کی اگلی اصطلاح ہے اشتراکیت۔ شخصی ملکیت کے تصور اور اجتماعی ملکیت کا فلسفہ، جس میں معاشرے کے افراد میں ملکی وسائل کی منصفانہ تقسیم کی بات کی جائے، اشتراکیت کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز ہے تو اس کو وہ حکومت کی یا کسی خاص شخص کی ملکیت نہ ہو۔ اشتراکیت سے مراد کیا ہے کہ اس چیز میں اشتراک ہے سب کا، وہ سب کے درمیان برابر تقسیم ہو۔ وسائل یعنی زمین، دولت، جائیداد، اس پہ عوام کا بھی حق ہے اور وہ ان کی بھی ملکیت ہیں، کہلائے گا اشتراکیت۔ المیہ۔ المیہ اس ڈرامے کو کہتے ہیں جس کو پڑھنے یا دیکھنے سے قاری یا ناظر میں رحم یا خوف دونوں جذبات پیدا ہوں، یعنی اسے رحم بھی آئے، اس میں خوف بھی پیدا ہو، یعنی ایسا ڈرامہ جو قاری پر غم کی فضا طاری کر دے، وہ المیہ کہلائے گا، اور وہ اپنے اختتام پر قاری کو غم زدہ، افسردہ اور غمناک حالت میں چھوڑ دے، تو اس اصطلاح کو المیہ کہلائیں گے۔ اور المیہ کی اصطلاح ڈرامے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ انشاء، پرداز۔ کسی نثر پارے میں دو چیزیں قابل توجہ ہوتی ہیں کہ اس کے اندر لکھا کیا گیا ہے، اس کا مواد کیسا ہے۔ اگر کسی نثر پارے کا اسلوب نرالا ہو، یعنی عام روایت سے ہٹ کے ہو، اس کا اسلوب شاعرانہ ہو اور تخلیق کار جو ہے اس نے عام روش سے ہٹ کر لکھا ہو اور اسی نثر پارے کی وجہ سے وہ زندہ ہو، تو وہ انشاء پرداز کہلائے گا۔ اردو میں رجب علی بیگ سرور، محمد حسین آزاد، ملا وجہی اور غالب انشاء پرداز کہلاتے ہیں، اور یہ اپنے اسلوب کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔